کہ قیامت کی نشانیاں ہیں، ایک دو نہیں سینکڑوں نشانیاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو ان میں سے جو بڑی نشانیاں ہیں اس کے متعلق بعض احادیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کی 6 بڑی نشانیاں، بہت زیادہ، سب سے بڑی، اس سے بڑی کوئی اور نشانی قیامت کی نہیں ہے، اور باقی اس سے کم اور بہت چھوٹی نشانیاں تو سوؤں کی تعداد میں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ہے، جس میں سینکڑوں نشانیاں گزر چکی ہیں، اب بہت ساری پائی جاتی ہیں، آئندہ بھی بہت ساری آئیں گی۔ ان میں سے حدیث پاک میں اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں کے متعلق آپ بخاری، مسلم، ترمذی کوئی بھی حدیث شریف کی کتاب اٹھائیے، اس میں آپ کو علامتیں ملیں گی، نشانیاں ملیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں۔ ان میں سے جو بڑی نشانیاں 5 ہیں قیامت کے قریب، بالکل قریب، سب سے پہلی جو نشانی ہوگی بڑی نشانیوں میں، وہ ہے دجال سے پہلے دابۃ الارض کا آنا۔ دابۃ الارض یعنی ایک جانور نکلے گا، ایک حیوان ہوگا، چوپایا جانور، کس قسم کا ہے یہ کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن ایک جانور نکلے گا، وہ ساری دنیا کی سیر کرے گا اور انسانوں سے ان کی زبان میں بات کرے گا۔ بیل اپنی زبان میں بولتا ہے، گھوڑا اپنی طریقے سے بولتا ہے، لیکن جانور قیامت کے قریب ایک ایسا آئے گا جو لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرے گا جیسے انسان بات کرتے ہیں، ایسا ایک جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہا گیا۔ یہ نشانی ہوگی قیامت کی بڑی نشانیوں میں۔ اس کے بعد دھواں آئے گا، دخان۔ دھواں کیسا؟ کوئی ایک مقام پہ نہیں، آج کل بہت سارے ویڈیوز آپ دیکھتے ہوں گے، فلاں جگہ دھواں آیا، فلاں جگہ دھواں آیا۔ یہ ہواؤں کا دھواں یا پھر ریت کا طوفان یہ مراد نہیں ہے، دھواں واقعتاً دھواں ہوگا جو آسمان سے زمین کی طرف اترے گا، اور یہ دھواں ایک جگہ نہیں آئے گا، کسی مقام پر، ساری دنیا میں آئے گا۔ تو دخان آئے گا، وہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے۔ اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں دجال کا آنا ہے۔ حاضرین، اس وقت یہودی سارے کے سارے دجال کے انتظار میں اور دجال کے آنے کی ساری تیاریاں کر چکے، تو ان کو دجال کا انتظار ہے، تو مسلمانوں کو حضرت مہدی علیہ السلام کا انتظار ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار ہے۔ تو دجال جیسے آئے گا، اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ تو یہ 4 بڑی نشانیاں ہو گئی۔ پہلی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اس کے بعد یہ 4 بڑی نشانیاں ہیں۔ اور آخری قیامت کی نشانی ہوگی سورج، جو آج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب کی طرف ڈوبتا ہے، تو سورج اپنی مخالف سمت سے نکلے گا، یعنی ہندوستان والوں کے لیے مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے۔ آپ مدینہ شریف جائیں گے تو اس کی الٹی سمت میں آتا ہے سورج۔ تو بہرحال سورج جہاں جس مقام سے نکلتا ہے اس کی مخالف سمت سے نکلے گا۔ یہ ایشیا کے علاقے والوں کے لیے تقریباً سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، اور جب سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا تب کوئی دعا کسی کی قبول نہیں ہوگی، نہ دعا قبول ہوگی، نہ توبہ قبول ہوگی، نہ افسوس قبول ہوگا، نہ ندامت قبول ہوگی، نہ آنسو قبول ہوگی۔ اور یہ اچانک ہوگا، ایسا کوئی علامت پہلے سے نہیں ہوگی، نشانی نہیں ہوگی، اعلان نہیں کیا جائے گا کہ کل سورج مخالف سمت سے نکلنے والا ہے۔ اچانک ہو جائے گا، جب نکلے گا تب پتہ چلے گا لوگوں کو کہ یہ قیامت آنے والی ہے۔ اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حاضرین کرام، ایسی یہ بڑی نشانیاں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تک کہ سلام آپس میں لوگ پہچان والے کو ہی کریں گے، جب تک ایسا معاملہ نہیں شروع ہوگا کہ سلام لوگ جاننے والے کو کریں گے، جس کو نہیں جانتے اسے نہیں کریں گے، ایسا معاملہ، ایسی عادت جب مسلمانوں میں آئے گی، قیامت آئے گی۔ اور آج یہی ہوتا ہے، آپ دیکھیے، غور کیجئے، داڑھی، کرتا، پیجامہ، بہت کچھ رہتا ہے، لوگ مسلمان سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ہم جس کو پہچانتے ہیں اسی کو سلام کرتے ہیں، جس کو نہیں پہچانتے اسے سلام بھی نہیں کرتے، اگرچہ کہ وہ مسلمان ہے، اگرچہ کہ وہ نمازی ہے۔ یہ ایک علامت ہے قیامت کی نشانیوں میں سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يكون السلام بالمعرفة، کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی تب تک کہ لوگ پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ یہ تو عام ہو چکا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسری
آپ ذکر کرتے ہیں اور قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مسجدوں کو راستہ بنا لیا جائے گا. یعنی مسجد کے دو راستے شارٹ پڑتا ہے، لوگ ایک راستے سے آئیں گے، ادھر سے گزر جائیں گے، پھر کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یا پھر مسجد میں لوگ اپنے دروازے کھول لیں گے، ادھر سے ادھر جانے کے لیے مسجد کو استعمال کریں گے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ایسا تو ہوتا آ رہا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ مسجد کو معاذ اللہ طہارت خانہ بنا لیے. افسوس کی بات ہے. میں بلا مبالغہ عرض کروں گا حاضرین، ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں وضو خانے میں لوگ منہ دھوتے ہیں آ کر، نماز نہیں پڑھتے، فجر کے لیے نہیں آتے، مگر یہ وضو خانے میں آ کر منہ دھوتے ہیں، برش کرتے ہیں. آپ غور کیجئے مسجد کیا بنا لی گئی ہے، مسجد کو کیا بنا لیا گیا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور مسجد کو لوگوں نے طہارت خانہ بنا لیا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے مسجد کو آتے. اتنا ہی نہیں، اب تو مطالبے ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اب تو مطالبے ہو رہے ہیں کہ مسجدوں میں میتوں کا غسل خانہ بناؤ، اور مسجدوں میں علیحدہ جو ہے عورتوں کے لیے ایک نماز خانہ بناؤ. مسجد میں نکاح کرنا تو لوگ سنت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسجد میں جو پھول کا کچرا آپ ڈال گئے ہیں وہ کون سی سنت ہے؟ اور مسجد میں نکاح خانے کے بعد ٹھہر کے سیلفیاں لینا یہ کون سی سنت ہے؟ اور مسجد میں لوگ بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرنا، فلاں کو بلاؤ، انہوں نہیں آئے، ٹھہر جائیے، ابھی انتظار کیجیے، یہ کون سی سنت ہے؟ آپ ایک سنت ادا کرنے کے لیے 10 گناہوں میں پڑ رہے ہیں. یہ عقل مندی تھوڑی ہے. مسجد میں نکاح کرنا ہے ضرور کیجیے ماشاءاللہ، لیکن مسجد کے آداب کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. نوشاد سیلفیاں لیتا ہے، ایڈیٹوریم ہے یا مسجد ہے؟ تو کیا کیا جا رہا ہے؟ تو حاضرین مسجد کو راستہ بنا لیا جائے گا، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ٹھہر کر تجارت کرے گی، کاروبار کرے گی. میاں بیوی مل کے کاروبار کرنے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں آج کل لوگ، بڑے محنتی لوگ ہیں. شوہر کے ساتھ بیوی بھی کام پہ لگ جاتی ہے. یہ بھی قیامت کی نشانی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے وَحَتَّى تَتَّجِرَ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا، کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ٹھہر کر تجارت کرے گی، قیامت کی نشانیوں میں سے. اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک آدمی مانگنے والا جمعہ سے دوسرے جمعہ تک مانگتا رہے گا، لیکن اس کے ہاتھ میں 1 درہم کوئی نہیں رکھے گا. یعنی دینے کا مزاج ختم ہو جائے گا، صرف چھیننے کا مزاج ہوگا، لینے کی طبیعت بن جائے گی لوگوں کی، یہ کیفیت آ جائے گی. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اسی لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر کوئی مانگتا ہے تو فوراً دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ 8 دن تک پھرتا رہے، جمعہ سے جمعہ تک پھرتا رہے، اور ہمارے پاس سے اگر سائل خالی چلا گیا پتہ نہیں کوئی دے یا نہ دے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور اس کے بعد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مال چرانے کی وجہ سے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے گا. مال چرانے کی وجہ سے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور جب اسے چھوڑ دیا جائے گا ہاتھ کاٹنے کے بعد، صبح کے وقت میں یعنی دن کے ابتدا میں ہاتھ کاٹا جائے گا. شام کے وقت میں جو وہ آدمی جب بازار سے راستے سے گزرے گا تو اتنی دولت اور اتنے پیسے اسے گرے ہوئے ملیں گے کہ وہ اٹھا نہیں سکے گا. یعنی دن کے ابتدا میں مال کی کوئی حیثیت تھی، شام ابھی آتی نہیں کہ دولت کی حیثیت ختم ہو جائے گی. تو وہ چور جس کے ہاتھ صبح کاٹے گئے تھے چوری کی وجہ سے، وہ اس دولت کو دیکھ کر کہے گا کہ افسوس، جس دولت کے لیے صبح میرے ہاتھ کاٹے گئے آج اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی. تو حاضرین کرام، اس مرحلے سے بھی ہم گزر چکے ہیں. ہو سکتا ہے اور بہت سارے مقامات پر اور بڑی تعداد میں ایسے مرحلے آئیں گے. ہم نے دیکھا ہے جب نوٹ بندی کا مرحلہ آیا تو کاغذوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی، 500 1000 کے نوٹ بیکار ہو گئے، جنہوں نے ذخیرہ کر کے رکھا تھا وہ سب بیکار ہو گئے. تو حیثیت ختم ہو جائے گی دولت کی.
اس قسم کے کئی ایک علامتیں ہیں. انہیں علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد اپنی ماں باپ کے ساتھ وہ برتاؤ کرے گی جو ایک غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے. غلام اور باندی کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ برتاؤ کرے گی. ایسے حالات بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. بہرحال حاضرین، ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں قیامت کی. ایک حدیث پاک کی چند باتیں ہم نے گوشے گزار کی. اس کا مقصد ساری باتوں کا یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں آنے سے پہلے کم از کم ہم سمجھدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، عبادتوں کی طرف توجہ کریں اور دنیاوی حیثیت سے بھی اپنا مقام کچھ اچھا بنائیں. کسی کے محتاج نہ رہیں، کسی کی شکایت نہ کریں. ہم اپنی زندگی اپنے طور پر اچھی بنانے کی کوشش کریں. اسی میں ہمارے لیے سلامتی ہے، بہتری ہے. غیروں کو تکلیف نہ دیں، لوگوں کو راحت پہنچانے کا کام کریں. ہم کاروبار تو بہت سارے کرتے ہیں، اگر کچھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو آرام اور سکون دینے کا کاروبار کریں. باضابطہ حدیث پاک کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دوسروں کی زندگی میں راحتیں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں راحتیں عطا فرماتا ہے. تو ہم اگر چاہتے ہیں ہماری زندگی میں آرام ہو، راحت ہو، تو ہم غیروں کی زندگی میں راحتیں پیدا کریں. راستوں میں کانٹے نہ بچھائیں، زندگی میں چبھن پیدا نہ کریں، کسی کو راحت دینے کی کوشش کریں. اپنی زبان، اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ سے کسی کو تکلیف نہ دیں. یہ سب سے اہم کام ہے ہماری زندگی کا. نشانیاں تو قیامت کی اور بہت ساری ہیں. یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہم ہوش کے ناخن لیں، سمجھدار بن جائیں، اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں.